السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرلش عثمان سیریز کے معزز ناظرین اور سامعین کو ہم اپنے چینل ہسٹری وائز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو قرلش عثمان سیریز کے متعلق ہے اور یہ ویڈیو بہت لمبی ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو سیزن 7 کے متعلق آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ اب سب کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سیزن 7 کب آئے گا، تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے اس سوال کا جواب آپ کو دیں گے کہ سیزن 7 کب آئے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم صلاح الدین ایوبی سیریز کے متعلق بھی بات کریں گے، چونکہ آپ سب کا یہ کویشچن ہے کہ صلاح الدین ایوبی سیریز اردو میں کب آئے گا، تو ہم صلاح الدین ایوبی سیریز کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ محمد فاتح السلطانی سیریز کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ محمد فاتح السلطانی کی سیزن 2 جو ہے وہ کیا پاکستان میں اردو ڈبنگ کے ساتھ آ رہا ہے یا پھر نہیں۔ اور اس کے علاوہ محمد فاتح السلطانی سیزن 2 ختم ہو چکے ترکش زبان میں، تو سیزن 3 کے لیے کیا تیاریاں ہے، کیا سیزن 3 آئے گا یا پھر نہیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی سیریز بھی سیزن 2 میں ختم ہو چکا ہے، تو کیا اس سیریز کا سیزن 2 آئے گا یا پھر نہیں۔ اور قرلش عثمان سیزن 7 کے متعلق بھی بات چیت کریں گے، سیزن 7 میں کیا ہونے والا ہے، سیزن 7 کس طرح کا سیزن ہوگا، کیا سیزن 7 مداحوں کی توقعات کے اوپر پورا اترے گا یا پھر نہیں۔ اب تک کے معلومات کے مطابق بوزدے کوشش کر رہا ہے کہ سیزن 7 کو اتنا شاندار بنایا جائے کہ ترکی میں کوئی بھی تاریخی سیریز قرلش عثمان سیریز سیزن 7 کا مقابلہ نہ کر پائے اور سیزن 7 کا ریٹنگ اعلیٰ ترین سے اعلیٰ ترین آئے۔ تو اس کی مطلب اب یہی ہے، بزدیک چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیزن 7 میں جتنے بھی واقعات ہوں گے تاریخی ہوں گے اور جتنے بھی کردار ہوں گے تاریخی ہوں گے۔ تو سیزن 7 میں کن تاریخی کرداروں کی انٹری ہونے والی ہے اور کون کون آ رہا ہے، کیا کنور، کوسے، سامسا، چاوش اور دیگر سپاہی بھی آ رہے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ ناظرین کرام ویڈیو بہت لمبی ہونے والی ہے، کیونکہ 3 ڈراموں کی معلومات اس ویڈیو میں شامل ہے، قرلش عثمان سیریز کے معلومات، اس کے علاوہ محمد فاتح السلطانی کی معلومات اور صلاح الدین ایوبی سیریز کے متعلق جتنے معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا آرام سے بیٹھ جائیے جہاں شور نہ ہو، ویڈیو کو آرام سے سمجھے، آپ کی جتنے بھی سوالات ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جواب دینے لگا ہوں، لہٰذا آرام سے کسی ایسی جگہ پر بیٹھی جہاں پر شور نہ ہو، پپڑ بسکٹ لو اور ویڈیو کو انجوائے کرتے رہو۔ اچھا ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کریں گے قرلش عثمان سیزن 7 کے متعلق کہ قرلش عثمان سیزن 7 کب آ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں اپنی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میری ہر ویڈیو نہیں دیکھتے، کچھ ایسے ہیں جو میرے ریگولر ویور ہیں، تو جو ریگولر ویور ہے ان کو میں نے بتایا ہے، لیکن آپ کو ابھی بتاتا چلوں کہ قرلش عثمان سیزن 7 کا پہلا ایپیسوڈ 1 اکتوبر کو آنے والا ہے اور 1 اکتوبر کو ہی آئے گا، اور یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، کیونکہ جو بھی سیزن آتا ہے سیزن 1 کے علاوہ جتنے بھی قرلش عثمان کے سیزن آئے ہیں 1 اکتوبر کو ہی پہلا ایپیسوڈ ریلیز ہوتا ہے۔ تو اب سب کا یہ بڑا کویشچن کہ قرلش عثمان سیزن 7 کا پہلا ایپیسوڈ کب آئے گا، تو ناظرین کرام آپ کو واضح کر دیا کہ 1 اکتوبر کو آئے گا، لہٰذا یہ کمنٹ چھوڑ دیجئے کہ قرلش عثمان سیزن 7 کب آئے گا، کیونکہ میں اپنی کئی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ سیزن 7 کس طرح کا سیزن ہوگا اور سیزن 7 میں تاریخ کا کون سا دور دکھایا جائے گا، کیا ٹائم جمپ ہوگا یا پھر نہیں۔ تو ناظرین کرام کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرلش عثمان سیزن 7 میں ٹائم جمپ ہوگا، تو آپ کو واضح کر دوں کہ کوئی ٹائم جمپ نہیں ہونے والا، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عثمان غازی کو بوڑھا دکھایا جائے گا، ایک بڑا ٹائم جمپ ہوگا۔ نہیں بھائی، کہانی جس جگہ پر رکی ہے اسی جگہ سے کہانی سٹارٹ ہوگی، عثمان غازی کے لک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہاں، کپڑے وپڑے چینج کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عثمان غازی کو جو ہے نا وہ بوڑھا دکھایا جائے گا، تو ایسی بات نہیں، عثمان غازی کو بوڑھا نہیں دکھایا جائے گا، اور عثمان غازی کا جو لک سیزن 6 میں تھا وہی لک آپ کو سیزن 7 میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرلش عثمان سیزن 7 میں ترگت نہیں ہوگا۔ ترگت جو ہم سب کا فیورٹ ہے، دیرلش ارطغرل سیریز میں بھی وہ ہم سب کا فیورٹ تھا، اور قرلش عثمان سیریز میں بھی ترگت ہم سب کا فیورٹ ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں تو یقیناً آپ کا یہی سوال ہوگا کہ قرلش عثمان سیریز میں جتنے بھی سپاہی ہیں ان سب سے ہمیں جو ہے نا وہ ترگت الب عزیز ہے اور ہم سب کا فیورٹ ہے، میرا خود بھی فیورٹ ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترگت الب کو سیزن 7 میں نہیں دکھایا جائے گا، اور اس اداکار نے صرف سیزن 6 میں
چند ایپیسوڈ بنانے کا معاہدہ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ قرۃ عثمان سیریز کو چھوڑنے والا ہے اور یہ قرۃ عثمان سیریز میں کام نہیں کرنے والا۔ تو کیا واقعی میں ایسا ہی ہے؟ تو ناظرین کرام، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ترگت آزی کا کردار ادا کرنے والا اداکار جنگیز جوشکن، انہوں نے بوزدیک کے ساتھ 10 ایپیسوڈ اور ایک مکمل سیزن بنانے کا ایگریمنٹ کیا ہے۔ اب 10 ایپیسوڈ تو انہوں نے سیزن 6 میں بنائے، لیکن ایک مکمل سیزن رہتا ہے، سیزن 7 رہتا ہے۔ تو سیزن 7 میں یہ کردار ہوگا، ترگت الپ ہوگا، کیونکہ اس اداکار نے معاہدہ کیا تھا۔ اور تاریخ کے مطابق بھی ترگت غازی نے اورحان غازی کے ساتھ بورسا کو فتح کرنے میں انہوں نے بہت مدد کی تھی، اور بورسا کی فتح میں جو ہے نا ترگت الپ شامل تھا۔ اور بعض تاریخ دانوں کے مطابق عثمان غازی نے جب اناگول کو فتح کیا تو اس کے بعد ایک کمانڈر تھا موزالون، انہوں نے اناگول کو واپس جو ہے نا عثمان غازی سے چھین لیا تھا، لیکن پھر بعد میں ترگت الپ نے اناگول کو فتح کیا، اور اناگول کا جو اصلی فاتح ہے وہ ترگت الپ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ سیزن 7 میں یہ واقعہ بھی دکھا دی جائے کہ اناگول کو دشمن واپس لے لے اور ترگت غازی کے ہاتھوں جو ہے نا وہ فتح دکھا دی جائے جیسے تاریخ میں تھا۔ اس کے علاوہ آپ سب کا یہ بھی کویسچن ہے کہ کیا بالا خاتون سیزن 7 میں ہوگی یا پھر نہیں، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ بالا خاتون کے فینس بہت زیادہ ہے، اور یہی بات ہے کہ مجھے اکثر جب میں کومنٹس پڑھتا ہوں تو یہی سوال ہوتا ہے کہ بالا خاتون سیزن 7 میں ہونی چاہیے، بالا خاتون کو آنا چاہیے، اور بالا خاتون سیریز کی مین حصہ ہے۔ میں بھی سمجھ سکتا ہوں اگر بالا خاتون کو نکال دیا تو میرے خیال میں کافی ایسے شائقین ہیں جو قرۃ عثمان سیریز کو چھوڑ دیں گے، دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے اگر بالا خاتون کو نکال دیا تو اب خبریں ریسنٹلی کچھ یہ ہے کہ بالا خاتون کو نکالا جا رہا ہے، اور اس اداکارہ نے خود انکار کیا سیریز بنانے سے۔ تو آپ کو واضح کر دوں کہ اداکارہ انکار نہیں کر سکتی، اداکارہ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جب تک بوزدیک نہ کہہ دے کہ جی ہاں آپ نہ کرے کام، اداکارہ خود سے کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کام نہیں کر سکتی، کیونکہ اداکارہ نے معاہدہ کی ہے۔ اب جب کہ اداکارہ نے معاہدہ کی ہے تو معاہدے پر پوری اترے گی، ورنہ عدالت میں اس کے اوپر کیس ہوگا۔ اور اس کی توریر یعنی بالا خاتون کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ اس کو اور چاہیے کیا، انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا قرۃ عثمان سے۔ البتہ یہ خوش ہے کیونکہ یہ ایک لڑکی تھی ہم سے، اس کو روڈ میں آفر آیا کہ آپ اگر اداکاری کرنا چاہتی ہو تو پھر انہوں نے قرۃ عثمان سیریز میں اپنی اداکاری کی جوہر دکھائے۔ یعنی قسمت جب انسان پر مہربان ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیے ایک لڑکی جو یونیورسٹی جا رہی ہے وہاں پر اس کو آفر کی جاتی ہے کہ بھائی آئیے اگر آپ اداکاری کرنا چاہتے ہو، آپ کے لیے ایک آفر قبول کر لیتی ہے یہ لڑکی، اور پھر اس کا قسمت کس طرح چینج ہوا، اس کا جو قسمت ہے یہ کس طرح چینج ہوا آپ لوگوں نے دیکھا کہ پھر بالا خاتون کو آج کروڑوں لوگ جو ہے نا بالا خاتون کو جانتی ہے اور اس اداکارہ کو جانتی ہے۔ تو آخرکار یہ اداکارہ پاگل ہے کہ یہ سیریز چھوڑے گی، ہرگز بھی نہیں، ایسا نہیں ہونے والا، اور نہ ہی یہ سیریز کو چھوڑ کر جانے والی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سیزن 7 کس طرح کا سیزن ہوگا۔ تو ناظرین کرام، سیزن 7 ایک ایسا سیزن ہونے والا ہے جو یقیناً ترکیہ میں ایسا بھی کوئی بھی سیریز نہیں ہوگا جو سیزن 7 کو ٹکر دے پائے گا۔ جی ہاں، فیصلہ ہو چکا ہے کہ سیزن 7 میں واقعات دکھانے کا سپیڈ بڑھا دیا جائے گا اور فرضی کرداروں کے بجائے تاریخی کرداروں کو لا دیا جائے گا۔ اب تاریخی کردار کون سے ہیں؟ دیکھیں ناظرین کرام، یہ تاریخی کردار اگر قرۃ عثمان سیزن 7 میں آئے تو قرۃ عثمان سیریز کو 4 چاند لگ جائیں گے، اور قرۃ عثمان سیزن 7 سے آگے کوئی بھی سیزن نہیں ہوگا۔ اب آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہو۔ دیکھیے، میخائیل کوسس ایک بڑا تاریخی کردار ہے، تاریخ میں وہ ایک بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بورسا کو فتح کرنے میں 30% ہاتھ میخائیل کوسس کا تھا، کیونکہ اس وقت میں جس وقت میں بورسا کو فتح کیا جا رہا تھا میخائیل کوسس بورسا میں ایک جاسوس تھے۔ تو آپ کو واضح کر دو کہ اگر میخائیل کوسس آیا تو بھی اس سیریز کو 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قنور الپ، ترگت غازی کے بعد اگر قرۃ عثمان سیریز میں ہمارا کوئی فیوریٹ سپاہی ہے تو وہ ہے جناب قنور الپ۔
سپاہی کونور۔ جی ہاں، کونور علب ایک ایسا کردار ہے کہ وہ تاریخ میں بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ عثمان غازی کے ساتھ انہوں نے بڑے جنگی لڑے ہیں، اور ڈرامے میں بھی یہ ایک بڑا اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ جو اداکار کونور علب کا کردار ادا کر رہا ہے یہ کافی زبردست اداکار ہے اور لوگوں کا فیوریٹ سپاہی ہے۔ کونور علب نے تاریخ میں بہت سے کارنامے سر انجام دیے۔ ان میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ کونور علب نے عثمان غازی کے بچوں کا تربیت کیا، اورحان غازی کو ایک عظیم سپاہی بنایا، علاؤالدین پاشا کو اتنا پڑھوایا کہ علاؤالدین پاشا کو ایک کامیاب پاشا بنایا۔ پاشا کہا جاتا ہے وزیر کو۔ جی ہاں، جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو سلطنت عثمانیہ کا پہلا وزیر علاؤالدین پاشا ہی تھا۔ اس کے بعد تیسرا کردار ہے سامسا چاوش کا۔ سامسا چاوش بھی تاریخ میں ایک بڑا اہمیت رکھتا ہے اور وہ ایک بڑا تاریخی کردار ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کا پہلا مشیر سامسا چاوش تھا۔ اب سامسا چاوش تاریخ میں کتنا اہمیت رکھتا ہے یہ اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کا پہلا مشیر یہی سامسا چاوش تھا۔ تو اگر سیزن 7 میں یہ تاریخی کردار ہوئے، ان تاریخی کردار کے واقعات کو دکھانے لگا بوزیک صاحب، تو ہم امید نہیں یہ کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ کورلش عثمان سیزن 7 ترکیہ کا ایک مقبول سیزن ہوگا، اور کورلش عثمان سیزن 7 کا مقابلہ نہ فاتح السلطانی ڈرامہ اور نہ صلاح الدین ایوبی کر پائے گا۔ چلے اب بات کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کے بارے میں کہ وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ کب آ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ میری ریگولر ویور میں سے ہو تو میں نے اپنی پچھلی صلاح الدین ایوبی کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی سیزن 2 اردو ڈبنگ کے ساتھ بہت جلد پاکستان میں آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس بات کی تصدیق خود کاشف انصاری صاحب نے کی۔ کاشف انصاری صاحب جو اس ڈرامے کے پارٹنر ہیں، تو انہوں نے ایک یوٹیوبر سے بات کرتے ہوئے یہ تصدیق کی کہ صلاح الدین ایوبی سیزن 2 اردو ڈبنگ کے ساتھ بہت جلد پاکستان میں نشر کیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یوٹیوبر کوئی عام سا یوٹیوبر نہیں ہے، بلکہ ماجد ٹی وی کا اونر ماجد بھائی ہے، تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ہر چیز بھی نہیں۔ اور انہوں نے جو ہے نا وہ میسیجز بھی دکھائے تھے اپنی ویڈیوز میں، تو انہوں نے کاشف انصاری صاحب سے بات کی اور انہوں نے یہ تصدیق کیا کہ جی ہاں، پاکستان میں صلاح الدین ایوبی سیزن 2 اردو ڈبنگ کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور ہام ٹی وی نے کل ہی پوسٹ کیا ہے صلاح الدین ایوبی سیریز کے متعلق کہ کمنگ سون، ہم بہت جلد آ رہے ہیں صلاح الدین ایوبی سیریز کو لے کر اردو میں۔ تو بھائی سیزن 2 پاکستان میں دھوم مچانے والا ہے، کیونکہ ناظرین کرام سیزن 1 اس طرح کا سیزن نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی سیزن 1 جو تھا ان میں تاریخی واقعات اس سیریز میں بہت کم دکھائے گئے اس سیزن 1 میں، اور جو سیزن 2 ہے، سیزن 2 مکمل تاریخی کردار اور تاریخی واقعات پر مبنی ہوگا، تو آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ اگر آپ نے ترکش میں نہیں دیکھا ہے تو آپ کو اردو میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اسی سیزن میں تمام تر واقعات کور ہو چکے ہیں، اور اسی سیزن میں مصر کی فتح دکھا دی جائے گی اور قلعوں کی فتح دکھا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسلام کی عظیم فاتح بیت المقدس دکھا دی جائے گی، کس طرح صلاح الدین ایوبی نے قدس کو فتح کیا تھا، اور یہ فتح بھی جو ہے نا وہ اسی سیزن میں دکھا دی جائے گی۔ اچھا، اب سامنے آئے محمد فاتح السلطانی کے مداح۔ ناظرین کرام، آپ سب کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ محمد فاتح السلطانی کے بارے میں، ڈرامے کے بارے میں جو یہ خبریں پھیل رہے تھے کہ سیزن 2 نہیں بننے والا، اور جس طرح صلاح الدین ایوبی کا سیزن 2 آخری سیزن تھا، اسی طرح محمد فاتح السلطانی سیریز کا جو سیزن 2 ہے یہ آخری سیزن تھا، چونکہ اس میں قسط دنیا کی فتح دکھا دی گئی اور تمام تر واقعات جو ہے نا وہ کور ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو بتاتا چلوں کہ واقعات ابھی رہتے ہیں، اسی لیے ڈائریکٹر نے نہ صرف سیزن 3 بلکہ سیزن 4 کا بھی اعلان ابھی سے کر رکھا ہے، اور ممکن ہے کہ آگے سیزن 5 بھی آ جائے۔ تو آپ کو واضح کر دوں کہ سیزن 3 بہت جلد، تقریباً 1.5 مہینے بعد جو ہے نا 2 مہینے بعد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور آپ اپنے اسکرینوں پر دوبارہ محمد فاتح السلطانی ڈرامہ پلے کر کے دیکھو گے۔ اور اس کے علاوہ اردو کی اگر بات کی جائے
تو آپ سب کو پتہ ہے کہ محمد فاتح السلطانی جو سیریز ہے وہ پاکستان میں پہلا سیزن اس کا آیا تھا، لیکن ترکیہ میں اس سیریز کو رسپانس ملا، لیکن پاکستان میں اس طرح ہٹ اور رسپانس نہ ملا، جس کی وجہ سے مجھے اب لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اب سیزن 2 کو اردو میں بنایا جائے۔ پھر گرین انٹرٹینمنٹ کی جانب سے یا گرین ٹی وی کی جانب سے جو بھی خبر ہوگی صلاح الدین ایوبی سیریز کے متعلق، محمد فاتح السلطانی سیریز کے متعلق، تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لہٰذا ابھی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ناظرین کرام یہاں پر نہ صرف کوروش عثمان بلکہ ترکیہ کے جتنے بھی ڈرامے ہیں، تاریخی ڈرامے، ان تمام تر ڈراموں کے جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ لہٰذا اگر آپ کوروش عثمان کے مداح ہیں، صلاح الدین ایوبی کے مداح ہیں، محمد فاتح السلطانی کے مداح ہیں، تو اس چینل کو ہرگز بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ناظرین کرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں پھر اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔